254 پہ پیج جو ہے 254 پیج ہے بخاری شریف کا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو جنت کے 8 دروازوں میں سے پکارا جائے گا. حضرت بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جو ہے وہ پکارا جائے گا. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید اہل جنہ نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اتنے نیک آدمی سے؟ جی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا اور غضب کیا تھا ان پر، اور آخر تک ان سے بات نہیں کیا اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. اگر اتنے ہی نیک آدمی ہے نا، جنتی آدمی، ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کا جنازہ ان کے شوہر نے پڑھایا تھا. ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی. صحیح بخاری میں موجود ہے. دکھا دوں حدیث، دکھا دوں حدیث. دکھاؤ میرے پاس. اچھی بات ہے. اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا ٹائم دے کے اپنے مفکر بھائی کو. بالکل ٹھیک ہے. یہ حدیث بالکل دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کہتا ہے ابو بکر 6 دروازے پتہ نہیں 7 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا. یہ تو پورے اہل اسلام کا اجماع ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل جنہ ہے، تمام جنت کے خواتین کے سردار ہیں. یہ بخاری میں موجود ہے اور بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جی ہاں، یہ بھی تو بخاری میں ہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ کے علماء نے روایت کیا نا، بتا دیا کہ ان کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث، خود انہوں نے کہا کہ جھوٹی حدیث بنا دی. یہ بتائیں، آپ سن لینا، آپ کو ایک سوال کے جواب دے دیں پھر آگے جا کر نا. جی کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ کس کو کتابی شکل قرآن میں؟ کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا بتائیں؟ اور سب سے زیادہ اسلام کس کے دور میں پھیلا نا؟ سب سے زیادہ بدعتیں کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ یہ پوچھنا یہ چاہیے. سب سے جتنے اسلام میں اسرائیلیات ہیں، جس نے اسلام میں بدعتیں ہیں، جس میں اسلام میں انحرافات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے کس کے دور میں پیدا ہوئی؟ سوال یہ کرنا چاہیے. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ آپ سن لو بھائی. آپ نے ایک سوال کیا نا، اس کا جواب لے لو پھر اگلا سوال. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چھاپ ہے کون سی؟ دار احیاء التراث ہے، دار احیاء التراث العربی، 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 749. اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں، آپ لوگوں کی اپنی حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 4241، 4240. راوی بھی ہیں، عروہ روایت کرتے ہیں اپنے خالہ عائشہ سے. عروہ ابن زبیر عائشہ کی بانجے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، انہوں نے ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے کہ میرا میراث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے مجھے دے دو. مما افا اللہ علیہ بالمدینہ وفدک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیداد اللہ نے ان کو دیا تھا مدینہ میں اور فدک میں. وما بقی من خبث خیبر، اور خیبر میں سے بھی جو خمس بچا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ مجھے دے دو. کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، دوسری بیٹیاں ہی نہیں ہیں، ان کے ایک ہی وارث بنتا ہے. فقال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. تو کیا ہوا؟ بلی اور فرمایا تو فوجدت فابى ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا. ابو بکر نے ایک آنا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث اور ان کی واحد بیٹی، اگلوتی بیٹی، پیاری بیٹی کو ایک آنا دینے سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے میراث سے. فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فہجرته. تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غضب کیا، ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیے. فلم تکلمہ حتی توفیت، اور جب تک وہ زندہ تھی پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی. وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ 6 مہینے تک زندہ تھی. فلما توفیت، اب دیکھو نماز کس نے پڑھا، ادھر دیکھو قاری صاحب، میں آپ کے لیے دکھا رہا ہوں. جب ان کی وفات ہوئی ہے، دفنها زوجها علی لیلہ، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. ولم یؤذن بها ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر بھی نہیں دی ہے. وصلی علیہا، اور خود علی علیہ السلام نے ان پہ نماز پڑھائی ہے. صحیح ہے، یہ ہے ہاں جی آپ کا جواب. صحیح ہو گیا؟ نہیں بھائی صاحب، ابھی ہم دوسرے کالر منتظر ہیں جی. اجازت ہے علی بھائی، دوسرے کالر کو لینا. نبیل بھائی
پیر صاحب کی زیارت ہوگی، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب سے بات کرتے ہیں نبیل بھائی. اب آپ کے پاس صرف ایک فائنل ورڈکٹ ہے، آپ نے اپنی بات اب ختم کرنی ہے اور ہم اگلے کالر پہ جائیں گے. آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کا فائنل ورڈکٹ ہوگا. یہ ذرا نبیل بھائی ان کا فائنل ورڈکٹ لیں اور ختم کریں. یہ ذرا نبیل بھائی والی اور علیہ عرصہ والی کائنڈلی نبیل بھائی بس فائنل ورڈکٹ دے دیں دونوں طرف سے. جی جی. اچھا ایک بات سنیں، میرا یہ آپ سے سوال تھا. آپ نے فرمایا چلے مان لیتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب کی وراثت کیا ہے؟ کیا ان کی اولاد میں تقسیم ہوئی تھی؟ جی بالکل. وہ ورث سلیمان و داؤد، جی سلیمان نے داؤد کو میراث دیا. تو وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. ہاں بالکل. وہ تو وارث انبیاء کی تھے، میراث ہوتی ہے نا، تو نبوت انبیاء کے کی میراث وارث ہوتی ہے. نبوت کے وارث ہے، نبوت کے وارث مال کے بھی وارث ہے، مال کی بھی وارث ہے. جو ان کو حکومت دی گئی تھی، حکومت کی بات ہو رہی ہے. حکومت بھی حکومت نبوت نہیں ہے، حکومت علم نہیں ہے، حکومت مال دنیا ہے. آپ کو اتنی پتہ ہونا چاہیے. حکومت جو ہے حکومت مال دنیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ وہ کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کے پیچھے لگے کہ میرے بعد نماز پڑھانے کے ابوبکر صدیق کو کھڑا کیجیے. یہ بخاری میں نہیں ہے. اچھا یہ ٹاپک کا حصہ نہیں ہے. نماز اور ہے، نماز اور مسئلہ ہے، نماز اور مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو مصلی پہ کھڑا. اور دوسری بات یہ ہے یہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پتہ نہیں اس کو کیوں ایک منٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ کیوں لے کے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکے سے مدینے ہجرت کر کے؟ ہمیشہ ان لے کے گئے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے نا، تربیت ہو جائے. جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے تھے تربیت لینے کے، کوئی تربیت حاصل کرتا تھا، کوئی فیل ہو جاتا تربیت حاصل کرنے میں. تاکہ ایمان سیکھ لے لوگ نا. بعض لوگ ایمان سیکھتے تھے، بعض نہیں سیکھتے تھے. بھائی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ اوپر کیوں کافی ہے رکھے؟ بھائی کافی ہے. یہ اور مسائل ہیں، اور مسائل ہیں. ان کے ہر ایک کا جواز ہے، ہر ایک کا اپنا جواب ہے. ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. اللہ آگے سے آگے سوالوں پہ چلتے جا رہے ہیں نا، ٹاپک ختم نہیں ہو رہا.